1200 دنوں میں بنایا جانے والا جہاز صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 مسافر سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجرز اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اس بات کی خبر تھی جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے۔ اس کو بناتے وقت 6 ایسی کون سی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، لگژری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا۔ آخر ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو 40 سال ایکسپیرینس رکھنے والے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ یہاں تک کہ یہ غلطیاں ٹائٹینک بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کمپنی جس نے 107 شپس بنائے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آئیں۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اکانومی پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 رکھی گئی تھی۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں ساری ٹکٹس بک کر لی گئیں۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ مسٹیک نمبر 1، ٹائٹینک نے دوپہر کو ٹھیک 12 بجے اپنے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی کہ کسی صورت میں بھی 17 اپریل تک یعنی 7 دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے، جس کی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے بڑی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشنز اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور وہ نیو یارک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو یا مشین، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جن میں سپیڈ لیمٹ بھی اس پروسیجر کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائیولیٹ کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کی پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک صرف نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں تھا آ رہا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس نے کیپٹن اسمتھ کو وائرلیس پر سمندر میں تیرتی ہوئی چٹانیں اور آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی 3 بار دی گئی تھی، لیکن آپریٹر وائرلیس کی کوتاہی کی وجہ سے ہائی امپورٹنٹ وارننگز شاید مس ہو گئیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ شاید نارمل سی بات تھی اور یہ تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنی طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIP بھی سوار تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دیکھتے ہی کیپٹن کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی اور وہ چیز دوربین تھی۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے لیکن دوربین نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دور تک نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کے سائز جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں شپس کو اکثر آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے تھے۔ شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا
خبر ملتے ہی کیپٹن نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا، ساتھ میں ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی حکم دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، مگر فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا اور اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا گیا تھا۔ لیکن ٹائٹینک کے بچنے کے ابھی بھی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا آئس برگ جہاز سے ٹکراتے خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریورٹس لگی ہوئی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ آئرن کاسٹ کی تھی۔ ان کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریورٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا کیپٹن کو ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پیسنجر کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جہاز کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بڑھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید کافی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر 3 فلورز میں بھی پانی بھر جائے تو پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو کراس کر کے پانی 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا، اور اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی سگنل جاری کر دیا تھا، جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو بوٹ میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 لائف بوٹس ہی رکھی گئی تھیں۔ پیسنجر تھے 1500 اور بوٹس تھیں صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی۔ پھر یہاں ہوئی ایک چھٹی غلطی، افراتفری میں کشتیوں کو بغیر برے ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جن میں زیادہ تر فرسٹ کلاس کے پیسنجر کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 9:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری لائٹس آف ہو گئی تھیں، اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر ڈوبتے ہوئے 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کے ٹمپریچر اس وقت -2 تھا، مطلب پیسنجرز اگر ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگا دیتے تو بھی 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کہ جن لوگوں کے جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ کے سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا تھا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔